گھر والے شادی پر زور دے رہے تھے۔ مجھے شادی سے نفرت تھی۔ جب ایک دن رستے میں ایک فقیرنی دیکھی تو اسے پیسوں کا لالچ دیکھ کر گھر لے آیا۔ وہ میری بیوی ہے، لیکن میرے گھر والے اس فقیرنی کو دیکھتے ہی بولے، ہم تمہاری دوبارہ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ سارا کھیل الٹا ہو گیا تھا۔ کسی نے میری ایک نہ سنی اور چٹ پر شادی ہوگی۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں گیا جہاں وہ فقیرنی میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کمرے سے نکالنے لگا، لیکن زوردار جھٹکا تب لگا جب اس نے انگلش میں، حسن تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خیر اسے اچھا کمانے لگے ہو، گھر باہر ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، کس چیز کی کمی ہے تم میں جو تم اس مبارک کام میں اس قدر تاخیر سے کام لے رہے ہو؟ یہ وہ سوال تھا جسے سن سن کر میرے کان پک چکے تھے۔ اب تو مجھے بہت غصہ بھی آنے لگا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اگر میں شادی نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے ایسی کوئی تو خفیہ وجہ ہوگی جس سے میں زمانے والوں کے سامنے لا کر خود کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر باہر کے لوگ تو چھوڑو، اب تو میرے گھر میں مجھے صبح شام سوالوں کی بمپار سننا پڑتی تھی۔ آج بھی جب میں آفس سے تھکا ہوا گھر واپس آیا تو میں نے لانچ میں ہی امی کو صوفے پر جمع دیکھا۔ میں گھبرا گیا۔ آج پھر امی مجھے شادی کے معاملے میں آڑے ہاتھوں لینے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ سر جھکا کر بھاگ جانے کی کروں گا، اسی لیے میں جیسے ہی امی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سلام کر کے جلدی سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن امی نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ کہنے لگی، حسن میری بات سنو، میں تمہارے انتظار میں ہی یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں امی کو کہہ دوں کہ آپ نے کون سا میرا حال حوال معلوم کرنا ہے، آپ نے تو شادی کی ہی بات کرنی ہے، مگر میں اتنی بے مروتی نہیں دکھا پایا تھا اور سر جھکا کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امی نے میرے سامنے تصویریں رکھ دی تھی۔ وہ کہنے، حسن یہ لڑکیاں ہمارے خاندان کی ہیں، یہ شکل و صورت اور حسب نسب میں بہترین ہے، تم جس پر ہاتھ رکھو گے میں اس کے لیے تمہارا رشتہ لے جاؤں گی۔ آج تو میں صحیح معنیوں میں چڑ گیا تھا۔ میں بولا، امی آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امی جان کے لبوں کے لیے تو خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بڑے غور سے میرا جائزہ لینے لگی تھی، پھر بولی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے تو اس کے متعلق بتا دو، میں اس کے ہاں تمہارا رشتہ لے چلوں گی۔ میں بولا، امی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جلد آگاہ کروں گا۔ اتنا کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اب مجھے پریشانی سوار ہو رہی تھی۔ اس شادی سے بچنے کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہر خاندان میں شادی کر کے میں خود کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت مشکل سے دوچار ہو گیا تھا، کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے رات بیت گئی تھی۔ صبح جب آفس پہنچا تو میرا کولیگ میری شکل دیکھ کر بولا، حسن یہاں کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب خیر تو ہے؟ انیس میرا دوست تھا اور کولیگ بھی، اس سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا تھا، اسی لیے بولا، انیس میری والدہ میری شادی کے لیے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انیس حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، یا خیر تو ہے؟ میں نے اس کے بعد دبایا اور بولا، ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے اس پریشانی کا کوئی حل بتاؤ۔ انس کافی سوچ بچار کے بعد بولا، حسن مجھے نہیں معلوم کہ تم سے شادی سے کیوں کترا رہے ہو، مگر تمہاری مشکل کا ایک ہی حل ہے، میرے ذہن میں آیا ہے۔ تم ایسا کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لو جسے پیسوں کی ضرورت ہو، تم اس شادی کے بدلے پیسے دے دینا اور کہہ دینا کہ چند دن تک میری بیوی بن کر رہے، نہ جانے ناٹک کرنا۔ تم نے اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کر دینا کہ میرے گھر والے مجھے مجبور کرنے لگیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ شاید تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اس لڑکی کو پیسے بھی مل جائیں۔ سچ کہوں تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ مجھے انس کی بات اچھی لگی۔ میں بولا، تم نے اچھا مشورہ دیا، اب اتنی مہربانی کرو کہ لڑکی ڈھونڈنے میں میری مدد بھی کرو۔ انیس بولا، تم فکر نہ کرو، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ میں پرسکون ہو گیا تھا۔ جب امی نے پھر سے شادی کے متعلق بات کی تو میں بولا، امی مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں بہت جلدی اس سے آگے ملاقات کروا دوں گا۔ میری بات سن کر امی خوشی سے اچھل پڑی تھی، کہنے لگی، حسن یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے،
کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے اس کے متعلق بتاؤ، میں جا کر تمہارا رشتہ مانگتی ہوں۔ میں بولا امی مناسب وقت آنے دیں، جب بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ امی چپ کر گئی تھی۔ اب میرے ذمے ایک نئی مصیبت تھی، میں لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ یہی بات ڈسکس کرنے میں اس کے گھر جا رہا تھا جب میری گاڑی سگنل پر رک گئی تھی، تب ایک فقیرنی جلدی سے میری گاڑی کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیا۔ جب میں اس کے نئے نقش کو بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں بولا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ بھی میرے سوال پر چونک گئی تھی۔ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا کر بولی جتنے دے سکو۔ میں بولا 50,000 روپے لے کر میرے ساتھ جھوٹا نکاح کرو گی؟ وہ فقیرنی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، کہنے لگی آپ کیوں ایک فقیرنی سے نکاح کرنے لگے؟ جانتا تھا یوں ہی کسی راہ چلتے شخص سے کہ کیوں، جب کہ میری والدین وضد تھی میں شادی کروں، تمہارے ساتھ جھوٹ موٹ کا نکاح کر لوں گا، والدین جب مطمئن ہوں گے تو پھر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ بڑی حیرت سے میرے منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے پیچھے کھڑی گاڑیاں بھی ہارن بجا رہی تھیں۔ میں بڑی مشکل میں کھڑا تھا۔ میں جلدی بتاؤ کیا فیصلہ کیا؟ فقیرنی نے پورا 1,00,000 مانگ لیا۔ اس نے مجھے اپنا پتہ سمجھایا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ میں ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں جلدی سے انیس کے پاس پہنچا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر فقیرنی کی اچھی خانے میں پہنچ گیا تو فقیرنی نے اپنی جھگی نما گھر میں ہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا تھا جو حقہ پی رہا تھا۔ میں نے بات کی تو وہ بولا صاحب جی پیسے دو اور بیٹی کو لے جاؤ۔ میں مسکرا دیا۔ وہ آدمی تو حساب کتاب کا اچھا تھا۔ میں نے اس کی ہتھیلی پر 1,00,000 روپے رکھ دیے تھے اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مولوی صاحب سے نکاح پڑھا لیا، مگر میں اس مولوی کو سیدھی فقیرنی کو اپنے ساتھ گھر لے جانے سے اس کے جا رہا تھا۔ میں اس سے بولا یار میں نے جلدی بازی میں کہیں کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھا؟ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا سلون کس لیے بنے ہیں؟ اور پھر ہم دونوں اس فقیرنی کو سلون لے گئے تھے اور جب وہ باہر نکلی تو اس قدر بہترین لگ رہی تھی، میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ رستے میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ میں بولا نازیہ تم میری والدہ سے یہی کہنا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم نے ایکٹنگ میں میرا پورا ساتھ دینا ہے۔ وہ رسمات ہو گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو امی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی امی سے کس طرح بات کروں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ امی نے خود ہی میرے پیچھے چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ امی کہنے لگی حسن یہ لڑکی کون ہے؟ میں بولا امی یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرتا تھا، آج میں اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں۔ امی کو مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہکا بکا سی میری شکل دیکھتی رہی، پھر بڑی مشکل سے بولی حسن یہ چوری چھپے شادی کرنے کی کیا بنی تھی؟ تم مجھے بتا دیتے، ہم بہت ہی پیار سے تمہاری پسند کو بیاہ کر لے آتے۔ بولا امی پہلے میرا بھی یہی ارادہ تھا، مگر پھر حالات ایسے بن گئے کہ ہمیں سب کچھ جلدی ہی کرنا پڑا۔ امی شوق سے اس فقیرنی کو پیچھے ہٹو، تم اس کا راستہ ہی روک کر کھڑے ہو گئے ہو۔ جلدی سے پیچھے ہٹا تھا اور نازیہ تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری امی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر گھر میں لے گئی تھی۔ امی بولی نازیہ حسن یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم دونوں مل کر اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے صباحت میں سر ہلا دیا تھا اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ تھوڑی بعد میری والدہ نازیہ کو بھی میرے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اب میں اور نازیہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور بولی صاحب جی مجھے کتنے دن کرنا پڑے گا ناٹک؟ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولا پاگل ہو گئے ہو تم مجھے صاحب جی کہہ رہی ہو، تم میرا بانڈا پھوڑ دو گی، میرا نام لیا کرو، حسن نام ہے میرا۔ نازیہ اداس ہو گئی تھی، پھر بولی مجھے آپ کے گھر میں کتنے دن رہنا پڑے گا؟ میں پہلے سے ہی بہت پریشان تھا، مجھے اس کے سوال مزید پریشان کر رہے تھے۔ میں بولا 1,00,000 روپے کے بارے میں کبھی سنا بھی تھا؟ میں نے تمہیں 1,00,000 روپے ایک ساتھ دیے، یعنی کم ہے؟ جب تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی مجھے اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے، مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں بولا نازیہ اب اس طرح مت رو، میں وعدہ کرتا ہوں
اس کھیل کو جلد از جلد ختم کر کے تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ تب کہیں اس کے چہرے پر اطمینان نظر آیا تھا۔ میں نے اسے بیڈ پر جگہ دے دی اور خود صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں نازیہ کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ کس طرح میں نے اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے خود کو تباہ کر لیا تھا۔ کاش میں اس وقت صبر کر لیتا، میں جذبات کے دائرے میں نہ بہتا، تو آج مجھے پیسے دے کر ایک فقیرنی کو اپنے گھر نہیں لانا پڑتا۔ میں خود سے سوال کرنے لگا تھا، حسن میاں، اس سارے کھیل میں تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنی والدہ کو، شاید خود کو۔ خیر، قیامت جیسی لمبی رات کٹ گئی تھی اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ امی جان جائے نماز بچھائے فجر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے نماز پڑھ لی تو بڑی محبت سے بولی، حسن، تم نے بڑی خاموشی سے شادی کر دی۔ تم نے مجھے میری خوشی نہیں کرنے دی۔ میں نے تم سے کوئی گلہ نہیں کیا، مگر میرے بچے، اب تم سے اتنی گزارش ہے کہ تم مجھے اپنا ولیمہ دھوم دھام سے کرنے دو۔ میں نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بولا، نہیں 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 امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولی، کیوں، تم میری کوئی بات کیوں نہیں مانتے؟ حسن، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں بولا، امی، نازیہ کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ امی کہنے لگی، نازیہ میری بہو ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کھڑی نہیں ہوگی۔ میں تمہارے ولیمے پر اپنے دل کے سارے ارمان پورے کروں گی، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ گھر تمہارے اور تمہاری بیوی کے حوالے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جس گھر میں میری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ میں وہاں سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں جس مصیبت سے بھاگ رہا تھا وہ اب میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں سارا دن گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ انیس سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، یار، اپنی والدہ کی بات مان لو۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں کس طرح ایک فقیرنی کو دنیا والوں کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر پیش کر سکتا تھا۔ یہ سب میرے سے بہت بڑھ کے تھا۔ آج پھر مجھے میری وہ غلطی یاد آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں ان حالات سے دوچار ہوا تھا۔ میں تو ہونے لگا تھا۔ آج تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے جب بہت عرصے سے آنکھوں میں جمع ہوئے تھے۔ دل بھر بہت غبار چھایا ہوا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر میں رو رو کر اللہ کے سامنے اپنا درد دل رکھ دیا تھا۔ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ میں اللہ سے ہی اس گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ کی یاد میں واقعی بہت سکون ہے۔ میں روتا رہا تھا اور پھر دل پر سکون ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے میں چھوڑ دیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہال کی بکنگ کروا لی ہے۔ میں چپ ہی رہا تھا اور یوں آدھی ہی رات ایک بہت بڑے ہال میں میرا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ میری امی کی بدولت سب لوگ ایک فقیرنی کو میری بیوی کے طور پر جان رہے تھے اور میں اندر ہی اندر گڑتا چلا جا رہا تھا۔ خیر، تقریب کا خط اختتام ہوا۔ ہم سب گھر پہنچ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں افسردہ سا بیٹھا تھا جب میری بیوی میرے پاس آئی اور انگریزی میں پریشانی کا سوال معلوم کرنے لگی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ہکا بکا سے کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میں بولا، کیا تم نے؟ اس نے پھر سے انگریزی میں مجھ سے میرے مسئلے کے متعلق استفسار کیا۔ میں نے بولا، مجھے بتاؤ، تم نے انگلش کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ مسکرا دی اور بولی، میں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ میں تجسس کا شکار تھی۔ اس کے متعلق سب کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل مجھے اپنے بارے میں ہر بات اسے بتانا تھی۔ میں نے خود میں بڑی مشکل سے ہمت پیدا کی تھی۔ میں بولا، نازیہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میری جوانی کے شروع کے ایام تھے اور میں اپنے پرانے محلے میں رہنے والی ایک لڑکی سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، لیکن اس لڑکی کا گھرانہ بہت سخت تھا، بہت زیادہ پردہ کروایا جاتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ مجھے وہ اکثر چھت پر کھڑی نظر آیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کی جانب ایک خط پھینک ہی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے جواب بھی وصول ہو گیا تھا۔
علی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے، بلکہ وہ چھت پر آتی ہی میری وجہ سے ہے۔ وہ میرا انتظار کرتی رہتی ہے کہ میں کب چھت پر آؤں اور وہ چھت پر آ کر مجھے ایک نظر دیکھ سکے۔ ہم دونوں کا جوان خون تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس دنیا میں ہم ہی عشق کرنے آئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے مل لو، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اب ہر خط میں اس سے ملنے کا اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار وہ بھی ہار مان گئی تھی۔ اس نے مجھ سے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ ہم نے ایک بار کا انتخاب کیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھے گئے۔ آخر کار ہم دونوں کو ملنے کا دن بھی آ ہی گیا تھا۔ ہم بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے وعدہ لیا، وہ ساری زندگی میری رہے گی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈوں گا اور پھر اپنا رشتہ اس کے لیے بیچ کر اس سے شادی کر لوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہم عہد و پیمان میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو علینا کے 2 بھائی کھڑے تھے۔ علینا بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے بھائیوں نے مجھے پارک میں ہی پکڑ کر خوب مارا تھا اور رو رو کر اس سے کہتی رہی کہ حسن کو مت مارو۔ پھر اس کے بھائی علینا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرا علینا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ جانے انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا تھا۔ اس نے اس واقعے کے 1 ہفتے بعد ہی خودکشی کر لی تھی۔ علینا کی موت کے واقعے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں یہ بات کسی سے بھی نہیں کر پایا تھا اور میں اندر ہی اندر ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سارے واقعے میں خود کو ہی قصوروار پایا تھا۔ میں نے اسے ملنے کے لیے مجبور کرتا تھا اور نہ ہی ہم دونوں کے عشق کی بات کسی پر کھلتی۔ اس دن سے میں نے شادی سے ہی توبہ کر لی تھی۔ مجھے یہی خوف رہتا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو علینا کی روح کو برا لگ جائے گا۔ وہ کیا سوچے گی، میں نے کس طرح اسے دھوکہ دیا۔ نازیہ پھر یوں تو ہو سکتا ہے نا کہ میری بیٹی بھی علینا جیسی نکلے، وہ بھی خودکشی کر لے، تو پھر کیا کروں گا میں؟ میری باتیں سن کر نازیہ ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ بولی، حسن میں اب سمجھی کہ آپ شادی کے نام سے کیوں خوف زدہ رہتے تھے۔ آپ نے کیوں 1 لاکھ روپے کے بدلے میں ایک فقیرنی سے کاغذی شادی کی تھی۔ آپ کی جوانی کے ایام کا گلٹ آپ کے اندر ہی اندر سے ختم کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے، اس سے اپنے دل کی باتیں کرتے، تو شاید آپ کو اس کڑے سے وقت سے نجات مل جاتی۔ میں بولا، مجھے کڑے وقت سے نجات ضرور مل جاتی، مگر کیا وہ میرے گناہ سے بھی مجھے نجات دلا سکتا تھا؟ نہیں نہ بولی، اللہ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط کہ معافی سچے دل سے مانگی جائے اور اس بات کا وعدہ کر لیا جائے یہ گناہ دوبارہ سرزاد نہیں ہوگا۔ میں نازیہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا، اسی لیے بولا، مجھے بتاؤ تم کون سا؟ نازیہ میں خزرانے لگی تھی۔ وہ بولی، کہنے لگی، میں ایک فقیر باپ کی بیٹی ہوں جو اس کے ساتھ اس کی جھگی میں رہتی ہوں، مگر حقیقت ایسی نہیں۔ میں اس ملک کی ایک ناماہر نفسیات ہوں۔ پچھلے ہی مہینے مجھے میرے ہسپتال کے ہیڈ نے یہ ڈیوٹی سونپی، یہ بیکاریوں کے ساتھ گل مل کر ان کی ذات کے پوشیدہ پہلوؤں کو جانچو۔ میں یہ معلوم کروں کہ جب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اسی مشن پر نکلی تھی، مگر مجھے ایک اور بہت دلچسپ کیس مل گیا تھا۔ مجھے ایک اور امیر آدمی نے شادی کی آفر کی تھی، اور وہ کہاں سے شادی کے لیے ایک فقیرنی کو 1 لاکھ روپے تک آفر کر رہا تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی ڈکیٹ گروپ کے حصہ ہو، آپ شادی کا لالچ دے کر لڑکیوں کو آگے بھیج دیتے ہو۔ میں نے یہ بات اپنے ہیڈ کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے نہ صرف مجھے شادی کرنے کی اجازت دی، بلکہ میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے فوری طور پر ایک جھگی بنا کر دی اور 1 عدد بوڑھا باپ بھی فراہم کیا تھا۔ ہماری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں میری مدد کی جا سکے۔ میں نازیہ کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ تب وہ بولی، حسن آپ پورے اچھے انسان ہیں، بلکہ اپنے گناہ سے واقف ہونا، اس پر
معافی مانگ لانا یہ تو بہترین انسان کی دلیل ہے، مگر انسان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ سچے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور پھر یہ عہد کر لے کہ وہ یہ گناہ نہیں دہرائے گا۔ اس کے بعد وہ نیکیاں کرتا رہے گا۔ اس سے امید پر اللہ میرے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یوں ایک گناہ کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی تباہ نہیں کر لینی چاہیے۔ خیر حسن، میری شادی کہیں نہ کہیں تو ہونی تھی، آپ سے ہو گئی ہے اور یہ میرے لیے بہت عزیز کی بات ہے۔ اب یہاں پر مختصر کرتا ہوں کہ آپ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں یا ختم کر لینا چاہتے ہیں۔ نازیہ کے الفاظ نے یہ حقیقت مجھ پر اشعار کر دی تھی۔ وہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی، بالکل ویسے ہی جیسے لڑکی کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، ہاں میں ہی رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ اور یوں وہ ولیمے کی رات ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں بے انتہا خوش ہوں، مجھے نازیہ جیسی سمجھدار لڑکی ملی جس نے میرے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ دیا تھا۔